آپ دیکھو سوچنے کی بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو غلام، کیا تھے جی؟ غلام، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، دادا بھی غلام، دادی بھی غلام، اور دنیا کی لائن کی حیثیت سے اتنے نیچے تھے کہ حدیث کے تاریخ کی کتابوں میں آپ کے والد محترم کا نام تو آتا ہے، آپ کے دادا کا نام نہیں آتا، کہیں نہیں ملتا، لیکن اللہ اکبر نسبت جوڑ لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو چلتا زمین پر ہے اور تیرے قدموں کی آواز اے بلال عرش والے سنتے ہیں. ہاں پھر آپ نے فرمایا میرے دائیں طرف سے قیامت کے دن ابو بکر اذان دیتے ہوئے نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر اذان دیتے ہوئے نکلیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر نکلیں گے، اور میرے قدموں سے بلال اذان دیتے ہوئے نکلیں گے. یہ مقام مل کے سے گیا. آج دنیا کی سب سے زیادہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد بلال. واہ واہ جی واہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں لیکن ان کا مقام ہمارے ہاں اونچا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا فرمایا. انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا کیا، تو حضرت بلال کو اپنا سردار کہا کرتے تھے. یہ اس نسبت کی وجہ سے. اس کے برعکس ابو جہل بھی تو ہے عرب سردار، بنی مخزوم کا سردار. یہ بنی مخزوم رسول اللہ کا جو خاندان تھا، بنی ہاشم، اس کی ٹکر کا قبیلہ تھا، اس کی ٹکر کا خاندان تھا. اسی لیے تو یہ آپ کو نبی بھی نہیں مانتا تھا بدبخت، کہ بھئی یہ بنو ہاشم جو ہیں یہ حاجیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور نبی بھی ان میں آ گیا. یہ نبی اگر بنی مخزوم سے ہوتا تو میں اس کو نبی مان لیتا. اکڑ ایسی. اور اس کو ابو الحکم کہتے تھے میرے بھائی اور میری بہنوں. ابو الحکم حکمتوں والا. 21 سال کی عمر میں یہ قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا. 21 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ ان کے فیصلے کرتا تھا. نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ہم مذاق میں بھی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتے. یہ اتنی اونچی نسبت ہے. اللہ اس کی قدر کی ہم سب کو توفیق دے دے. ہاں میرے دوستو، ہاں. اسی لیے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھو ایسے جملے مت بولا کرو ہم سے تو بہتر وہ غیر ہیں. خدا کے واسطے آپ محمد صلی اللہ علیہ، یہ تو مترادف ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چھرا مارنے کے. یہ جس مسلمان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم سے تو اچھے وہ ہیں، اس کے دل میں کم از کم کلمہ تو ہے، اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہے. آپ کاغذ پہ گرا ہوا پرچہ، اس پہ کلمہ لکھا ہو، یہاں نیچے پڑا ہوا دیکھیں، آپ ایک دم اٹھا لیں گے اس کو صاف کر کے پوچھ کے، یا جیب میں رکھ لیں گے، اوپر کہیں رکھ دیں گے کہ بھئی اس پرچے پہ لکھے ہوئے کلمے کی تو اتنی عزت. اور یہ جو کلمہ جس مسلمان کے دل میں ہے اس کے بارے میں ہماری یہ رائے بنے، نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھانا نہیں ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں نعوذ باللہ قدر و منزلت کا کم ہو جانا ہے. اس کے دل میں اللہ کے نبی کا نام ہے، وہ کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آپ کو پتہ ہے 7 سلام بھیجے ہمارے نبی نے ہم پر. آپ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ نے یا غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، مولوی صاحب بتائیں گے میرے سے غلطی ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا میرے بھائیوں کو سلام ہو، 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 میرے بھائیوں کو سلام ہو. 7 سلام بھیجے. صحابہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے. میں اور آپ 7 سلام ہمارے نبی نے ہم پر بھیجے.